جن سٹوریز 2.0 پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ سردار امیر حمزہ کا پیغام ملتے ہی عمرو یار لباس تبدیل کرنے کے بعد گھر سے نکل کر دربار کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو یار سارا راستہ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یقیناً سردار امیر حمزہ نے اسے دوسرے ملک بھیجنے کے لیے بلایا ہوگا، کیونکہ دوسرے ملک کوئی بھی کام ہوتا یا سردار امیر حمزہ نے کسی ملک کے بادشاہ کے نام اپنا کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو وہ عمرو یار کو ہی بھیجتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی سردار امیر حمزہ کا پیغام ملتا تو وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر دربار حمزہ پہنچ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو یار دربار حمزہ پہنچ گیا۔ دربار میں سردار امیر حمزہ کے علاوہ ان کی بیگم، بیٹا امیر ابراہیم اور ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر سونے کا تاج تھا۔ اپنے حلیے اور انداز سے وہ کسی ملک کی ملکہ دکھائی دیتی تھی، لیکن عمرو یار اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ عمرو یار نے دربار میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور اپنی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو یار کے لیے ایک کرسی مخصوص کی ہوئی تھی جس پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ چاہے دربار بھی لگا ہوا ہو تو اس کی کرسی خالی ہی رہتی تھی۔ عمرو یار نے محسوس کیا کہ ادھیڑ عمر عورت مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بھی ابھرے ہوئے تھے۔ امیر حمزہ، کیا یہ وہ عمرو یار ہے جس کے کارناموں کی دھوم مچی ہوئی ہے؟ اچانک ادھیڑ عمر عورت نے سردار امیر حمزہ سے انتہائی بے تکلفانہ انداز میں مخاطب ہو کر کہا تو عمرو یار بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے، کیونکہ سردار امیر حمزہ انتہائی بردبار اور سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے۔ ادھیڑ عمر عورت ان سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ ان کی رشتہ دار ہو۔ ہاں ملکہ، یہی عمرو یار ہے اور یہی آپ کی بیٹی کو تلاش کر سکتا ہے، سردار امیر حمزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار ملکہ کے لفظ پر چونک پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ادھیڑ عمر عورت کسی ملک کی ملکہ تھی۔ لگتا تو نہیں کہ اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، لیکن چونکہ تم تصدیق کر رہے ہو اس لیے میں مان لیتی ہوں، ملکہ نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ عمرو یار کے بارے میں گومگو کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ آپ اس کی صحت پر نہ جائیں، یہ بچپن سے ہی ایسا ہے، سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملکہ اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئیں۔ پھر سردار امیر حمزہ عمرو یار کی طرف متوجہ ہوئے۔ خواجہ، یہ ملک زعفران کی ملکہ ہے اور میری منہ بولی بہن ہے۔ ملک زعفران کے بارے میں تم جانتے ہوگے، جو یمن کے قریب شمال میں واقع ہے۔ ملکہ زعفران کی ایک ہی بیٹی ہے، شہزادی راحیلہ، جو ایک رات اچانک ہی اپنے کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ شہزادی راحیلہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ انہیں شک ہے کہ شہزادی راحیلہ کو کسی جادوگر نے اغوا کر لیا ہے، لیکن اس جادوگر کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا۔ ملکہ زعفران کو کسی نے تمہارے بارے میں بتایا تو یہ میرے پاس آ گئی ہیں۔ اب تم پہلی فرصت میں ہی شہزادی راحیلہ کو تلاش کرو اور اسے واپس لے آؤ، سردار امیر حمزہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر سردار، جس نے بھی شہزادی راحیلہ کو اغوا کیا ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا، عمرو یار نے کہا تو سردار امیر حمزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمرو یار نیک شگن کے طور پر کچھ لیے بغیر مہم پر روانہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے گلے سے ایک ہار اتار کر عمرو یار کے حوالے کیا تو عمرو یار کی خوشی سے باتیں پھیل گئی اور اس نے ہار زنبیل میں ڈال دیا۔ سردار امیر حمزہ کی بیگم اور ان کے بیٹے امیر ابراہیم کے چہروں پر مسکراہٹیں ابھری ہوئی تھی، وہ بھی عمرو یار کی لالچی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امیر حمزہ، یہ شہزادی راحیلہ کو کیسے تلاش کرے گا؟ کیا یہ جادوگر ہے؟ ملکہ زعفران نے پوچھا تو سردار امیر حمزہ مسکرا دیے۔ نہیں ملکہ، عمرو یار جادوگر نہیں ہے، بیگم امیر حمزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ملکہ زعفران کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو یار بھی گڑبڑا گیا تھا تو ملکہ زعفران کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ یہ کیوں سوچ رہی ہیں؟ اس بات کو چھوڑیں، عمرو یار شہزادی راحیلہ کو تلاش کر کے لے آئے گا، آپ پریشان نہ ہو، سردار امیر حمزہ نے ملکہ زعفران کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ اب اسے یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ عمرو یار کے پاس زنبیل ہے جس میں طلسمی اور کراماتی چیزیں ہیں، اور وہ انہی کراماتی اور طلسمی چیزوں کی بدولت شہزادی راحیلہ کے بارے میں معلوم کرے گا۔ ملکہ زعفران نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا اور خاموش ہو گئی۔ خواجہ، تم جاؤ اور شہزادی راحیلہ کو تلاش کرو، سردار امیر حمزہ نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کب تک شہزادی راحیلہ کو تلاش کر لو گے؟ ملکہ زعفران نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے، عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ملکہ زعفران نے ایک بار پھر ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، تم شہزادی راحیلہ کو لے کر یہیں آ جانا۔
ملکہ زعفران نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو یار نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی اور سلام کر کے دربار حمزہ سے نکل آیا۔ عمرو یار اپنے طلسمی قالین پر بیٹھا کالے جزیرے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مہم پر روانہ ہونے سے پہلے اس نے بولنے والی گڑیا سے شہزادی راہیلا کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ بولنے والی گڑیا نے اسے بتایا تھا کہ شہزادی راہیلا کو ایک جادوگرنی نے اغوا کیا ہے۔ اس جادوگرنی کا نام جابوٹی جادوگرنی ہے۔ اس نے اپنا ٹھکانہ کالے جزیرے پر بنایا ہوا ہے، جہاں وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ رہتی ہے۔ جابوٹی جادوگرنی بوڑھی تھی، لیکن وہ انتہائی بدصورت، عیار، ظالم، بدمزاج اور سنگدل تھی۔ وہ شیطان کی پیروکار تھی اور اسی کی پوجا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہزاروں سال زندہ رہے اور انتہائی خوبصورت لڑکی بن جائے۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے استاد ناگ جادوگر سے بات کی تو اس نے بتایا کہ اگر وہ کسی خوبصورت لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر 7 روز تک ایک جاپ کرے اور 7ویں روز اس لڑکی کے خون کی بھیڑ شیطان دیوتا کو دے دے تو وہ اسی لڑکی کی طرح خوبصورت اور جوان ہو جائے گی اور ہزاروں سال تک زندہ رہے گی۔ جابوٹی جادوگرنی نے فوری طور پر جادو کے ذریعے معلوم کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی کون ہے، تو اسے بتایا گیا کہ ملک زعفران کی ملکہ کی بیٹی شہزادی راہیلا دنیا کی خوبصورت اور حسین لڑکی ہے۔ پھر جب جابوٹی جادوگرنی نے شہزادی راہیلا کو دیکھا تو واقعی وہ حیران اور خوش ہو گئی۔ چنانچہ اس نے آدھی رات کو جب شہزادی راہیلا اپنے کمرے میں سو رہی تھی اغوا کر کے اپنے جادو محل میں لے آئی تھی۔ اس نے شہزادی راہیلا کو ایک کمرے میں بند کر کے ایک کنیز کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ جابوٹی جادوگرنی کے جادو محل میں جتنی بھی کنیزیں تھیں ان سب کو اس نے اغوا کیا ہوا تھا۔ اس نے انہیں اتنا ڈرایا تھا کہ وہ سب اس کے ساتھ اس کے جادو محل میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جابوٹی جادوگرنی نے اپنے جادو محل کے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا تھا تاکہ کوئی لڑکی بھی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ اس نے بھی لڑکیوں سے کہا ہوا تھا کہ اگر کسی نے اس کے جادو محل سے فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ جادوئی حصار سے ٹکرا کر جل کر کوئلہ بن جائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ کسی لڑکی نے بھی جادو محل سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ سب باتیں معلوم ہونے کے بعد عمرو یار کو جابوٹی جادوگرنی پر بے حد غصہ آیا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد جابوٹی جادوگرنی کے ٹھکانے پر پہنچ کر شہزادی راہیلا اور دیگر لڑکیوں کو اس کی قید سے آزادی دلائے۔ طلسمی قالین انتہائی تیز رفتاری سے اڑتا ہوا کالے جزیرے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کالا جزیرہ ملک اندلس کے شمال میں واقع تھا۔ وہ بے نام جزیرہ تھا، لیکن جابوٹی جادوگرنی کے استاد ناگ جادوگر نے اس کا نام کالا جزیرہ رکھ دیا تھا۔ اچانک عمرو یار کے طلسمی قالین کے اڑنے کی رفتار کم ہونا شروع ہوئی تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ وہ حیران اور پریشان ہو رہا تھا کہ قالین کے اڑنے کی رفتار کم کیوں ہو گئی ہے، یہ طلسمی قالین کے اڑنے کی رفتار کیوں کم ہو گئی۔ عمرو یار بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا اور دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا مزید جھٹکا تب لگا جب طلسمی قالین نے آگے بڑھنے کی بجائے زمین کی طرف اترنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ طلسمی قالین زمین کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عمرو یار اچھلتے ہوئے بولا۔ طلسمی قالین مسلسل زمین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمرو یار نے نیچے جھانکا تو اسے ایک جنگل دکھائی دیا اور طلسمی قالین ایک میدان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ارے رکو رکو طلسمی قالین، میں نے تمہیں کالے جزیرے پر پہنچانے کا کہا ہے، لیکن تم مجھے اس جنگل میں کیوں اتار رہے ہو؟ عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن طلسمی قالین تو زمین کی طرف ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمرو یار آنکھیں پھاڑے جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد طلسمی قالین زمین پر اتر گیا تو عمرو یار اسے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک عمرو یار کی نظر ایک طرف پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ایک درخت کی اوٹ سے 2 ڈھانچے نکل کر اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ڈھانچوں کو دیکھ کر عمرو یار کی آنکھیں پھٹنے لگی اور اس پر خوف اور دہشت سے کپ کپاہٹ طاری ہونے لگی۔ ان کی آنکھوں میں لال انگارے دہک رہے تھے۔ ان کے منہ سے لمبے لمبے 2 دانت بھی نکلے ہوئے تھے۔ او عمرو یار بکھلا گیا۔ ان ڈھانچوں کو جابوٹی جادوگرنی نے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسے اس کی جادوئی طاقت نے بتایا تھا کہ ملکہ زعفران نے شہزادی راہیلا کی بازیابی کے لیے جادوگروں کے دشمن عمرو یار سے مدد طلب کی ہے، تو عمرو یار اس کی قید سے شہزادی راہیلا کو بازیاب کرانے کے لیے نکل پڑا ہے۔ چنانچہ اس نے ان ڈھانچوں کو اس جنگل میں بھیج دیا تاکہ جیسے ہی عمرو یار اس جنگل سے گزرے تو وہ اسے ہلاک کر دیں۔ جابوٹی جادوگرنی نے اپنی ایک جادوئی طاقت کو بھی ڈھانچوں کے ساتھ بھیج دیا تھا، جس نے غیبی حالت میں رہتے ہوئے عمرو یار کا طلسمی قالین پکڑ کر زمین پر اتار دیا تھا۔ اچانک ڈھانچوں نے ایک ساتھ زکن بھری اور ہوا میں اڑتے ہوئے عمرو یار کی طرف بڑھے۔ عمرو یار نے خود کو ان سے بچانے کی کوشش کی، لیکن دونوں ڈھانچے نہ صرف اس کے پاس پہنچ گئے بلکہ انہوں نے عمرو یار کو پکڑ لیا۔ دونوں کی گرفت نہایت سخت اور مضبوط تھی۔ عمرو یار نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ ارے کون ہو تم؟ کس کے کہنے پر مجھے پکڑ لیا ہے؟
छोड़ो मुझे, उमरो यार ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन दोनों ढांचे गोया बहरे थे। उन्होंने उमरो यार की बात अनसुनी कर दी थी। अरे छोड़ो मुझे, क्या बहरे हो? उमरो यार ने एक बार फिर चीखते हुए कहा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उसके सर से टोपी भी उतरकर जमीन पर जा गिरी। दोनों ढांचे उसे घसीटते हुए दरख्तों के झुंड की तरफ ले जाने लगे और उमरो यार अपने पैर जमीन पर जमाने की कोशिश करते हुए रोक रहा था, लेकिन ढांचे उससे ज्यादा ताकतवर मालूम होते थे। अचानक एक ढांचे ने उमरो यार की गर्दन पकड़ी और अपने लंबे लंबे दांत उसकी गर्दन में गाड़ने की कोशिश की, मगर उमरो यार भला इतनी आसानी से उसके हाथ कहाँ आने वाला था। वो एक बाहिम्मत और जिद्दोजहद करने वाला इंसान था। यही वजह थी कि जैसे ही ढांचे ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ने की कोशिश की तो उमरो यार उसके सर पर अपना सर मार दिया। फिर वो ढांचा संभला ही था कि उमरो यार ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वो उसकी गर्दन छोड़कर लड़खड़ाता हुआ जमीन बोस हो गया। उसकी हड्डियों की कड़कड़ाहट भी सुनाई दी। दूसरे ढांचे के हलक से भी खरखराहटें निकल रही थी। उसने भी उमरो यार की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उमरो यार ने उसे भी धक्का दे दिया। ढांचे ने लड़खड़ाने के बावजूद उमरो यार का बाजू नहीं छोड़ा था, इसीलिए उमरो यार ने उसके घुटने पर लात रसीद कर दी थी। लात लगते ही ढांचे ने उमरो यार का बाजू छोड़ दिया तो उमरो यार तेजी से दौड़ता हुआ अपने तिलिस्मी कालीन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दोनों ढांचे उससे भी ज्यादा फुर्तीले साबित हुए। उन्होंने फिजा में ही जस्त लगाई और उमरो यार के सामने आकर उसे पकड़ लिया। अब की बार उनके मुंह से गराहटें निकल रही थी। मम मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे, उमरो यार ने घिघियाए हुए लहजे में कहा और एक बार फिर खुद को छुड़ाकर भागने लगा तो यकलक उसके सामने एक और ढांचा आ गया। उस ढांचे का कद पहले दो ढांचों से कदरे बड़ा था और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उमरो यार उन ढांचों के दरमियान बुरी तरह फंस गया था। वो अपनी जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर खुद पर ओढ़कर उनकी नजरों से गायब होना चाहता था ताकि वो गायब होकर उन ढांचों का कला कमा कर सके, लेकिन ढांचे उसे मौका ही नहीं दे रहे थे, बल्कि अब तो वो 2 से 3 हो गए थे। उमरो यार ने सामने खड़े लंबे कद के ढांचे को धोखा देकर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस ढांचे ने उसे गर्दन से पकड़कर ऐसे उछाल दिया जैसे वो गोश्त पोस्त की बजाय रुई का बना हुआ पुतला हो। उमरो यार उछलता हुआ पुश्त के बल जमीन पर गिरा और उसके हलक से सिसकारी निकल गई। चूंकि जमीन कच्ची थी इसलिए उमरो यार को कोई चोट नहीं लगी थी। उमरो यार ने लेटे लेटे ही उन ढांचों की तरफ देखा तो वो पलक झपकने से पहले ही उसके पास पहुंच गए थे और उन्होंने उसे घेरे में ले लिया था। उमरो यार खौफ भरी नजरे से उन तीनों की तरफ देख रहा था। अचानक उमरो यार ने लेटे लेटे ही जमील से तलवार हैदरी निकाली और उछलकर खड़ा हो गया। दूसरे ही लम्हे उसने बिजली की सी तेजी से एक ढांचे की गर्दन पर तलवार हैदरी मारी। तलवार लगते ही ढांचे की गर्दन कटकर दूर जा गिरी, मगर दूसरे ही लम्हे उमरो यार को अपना खून रगों में मुंजमद होता हुआ महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस ढांचे की गर्दन कटकर दूर जा गिरी थी वही गर्दन उछलकर दोबारा उस ढांचे की गर्दन से आ लगी थी। तीनों ढांचे जोर जोर से यूं फंकारने लगे जैसे सांप एक साथ मिलकर फंकारते हैं। दूसरे ही लम्हे उन्होंने चीखते हुए उमरो यार पर हमला कर दिया। उमरो यार ने भी खुद को बचाते हुए उन पर पे दर पे वार करने लगा। नतीजतन उनकी गर्दनें कटती और उछलकर दोबारा आ लगती। तीनों ढांचे उमरो यार की बेबसी पर कह कहे भी लगा रहे थे और उमरो यार हकीकतन परेशान हो गया था। दूसरे ही लम्हे उसने एक टीले की तरफ दौड़ लगा दी तो तीनों ढांचे भी दौड़ते और उछलते कूदते उसके पीछे बढ़ गए। दौड़ते दौड़ते अचानक उमरो यार के दिमाग में कोई ख्याल आया तो उसने टीले पर चढ़ते ही जमील से आग का गोला निकाला और अपनी तरफ आते ढांचों की तरफ उछाल दिया। गोला एक ढांचे से टकराया और दूसरे ही लम्हे भक की आवाज के साथ ही उस ढांचे को आग लग गई। वो ढांचा चीखता हुआ अंधाधुंध एक तरफ दौड़ने लगा। आग का गोला ढांचे से टकराते ही वापस उमरो यार के हाथ में आ गया। जैसे ही आग का गोला उसके हाथ में आया तो उसने उसे दूसरे ढांचे की तरफ उछाल दिया। दूसरे ढांचे से भी आग का गोला टकराया तो उसकी हड्डियां भी आग में धड़ाधड़ जलने लगी। अपने साथी ढांचों को आग में जलता और चीखता देखकर तीसरा ढांचा भागने ही लगा था कि उमरो यार ने उस पर भी आग का गोला फेंक दिया। उसका हशर भी अपने साथियों की तरह हुआ और वो भी सूखी लकड़ी की तरह जलने लगा। तीनों ढांचों की हड्डियों को आग लगी हुई थी और वो इधर उधर दौड़ रहे थे। फिर अचानक वो तीनों जहां थे वहीं गिर गए और चंद लम्हों के बाद वो तीनों जलकर राख में तब्दील हो गए। उन तीनों के फना होते ही उमरो यार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आग का गोला वापस जमील में रखने के बाद अपनी टोपी उठाकर सर पर रखी और फिर अपने तिलिस्मी कालीन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद तिलिस्मी कालीन उमरो यार को बिठाए काले जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। उमरो यार अब चौकन्ना था और हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार था, लेकिन काफी देर तक सफर करने के बावजूद भी उसके साथ कोई वाकया पेश नहीं आया था। शाम होने से पहले ही उमरो यार एक और जंगल में पहुंच गया। चूंकि मुसलसल सफर करने की वजह से उमरो यार बेहद थक गया था, इसलिए उसने रात इसी जंगल में गुजारने का फैसला किया।
चुनाचा उसने तिलिस्मी कालीन को एक मैदान में उतरने का हुक्म दिया तो तिलिस्मी कालीन ने उसे मैदान में उतार दिया। उमरो यार ने तिलिस्मी कालीन तय करके वापस जंबील में रखा और रात बसर करने के लिए जगह तलाश करने लगा। वो जगह तलाश करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ और उसके गिर्द धुआं सा फैल गया। उमरो यार ने बुखलाकर धुएं से निकलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक बार फिर धमाका हुआ और धुएं के गायब होते ही उमरो यार ने देखा कि वो लोहे के एक पिंजरे में कैद था। ओह, मुझे पिंजरे में किसने कैद कर दिया है? उमरो यार ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। अचानक पिंजरा उसे उठाए फिजा में बुलंद होने लगा। उमरो यार के जहन में जाबूटी जादूगरनी का ख्याल आया कि यकीनन उसे पिंजरे में कैद करने वाली वही हो सकती है, लेकिन फिर उसने अपने इस ख्याल को रद्द भी कर दिया। हो सकता है ये कार्रवाई उसके किसी दुश्मन ने की हो। उमरो यार के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात कसम सा रहे थे और उसे सही जवाब उस वक्त मिलना था जब ये पिंजरा किसी जगह पहुंच जाता। पिंजरा अब कदरे बुलंदी पर पहुंच चुका था। फिर वो एक तरफ बढ़ने लगा। उमरो यार को ये भी डर लगा हुआ था कि अचानक पिंजरा गायब ना हो जाए और वो बुलंदी से गिर गया तो उसकी हड्डियों का भी सुरमा बन जाएगा। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन पिंजरा उसे उठाए मुसलसल उड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए उमरो यार को कोई चीज भी वाज़ेह दिखाई नहीं दे रही थी। फिर यकलक पिंजरे के उड़ने की रफ्तार में कमी आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता निचली परवास करने लगा। थोड़ी देर के बाद पिंजरा एक खूबसूरत और आलीशान महल के सहन में उतर गया तो उमरो यार आंखें फाड़ फाड़ कर महल का जायजा लेने लगा। उमरो यार ये भी नहीं जानता था कि वो महल किसका था, लेकिन वो बेहद वसीओ अरीज और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बनाया गया था। अंधेरे में उसे ये भी दिखाई नहीं दिया था कि जिस जगह महल बना हुआ है वो जगह कौन सी है। महल का जायजा लेते लेते अचानक उमरो यार की नजर दाएं तरफ बने तालाब पर पड़ी तो वो न सिर्फ बेख्तियार चौंक पड़ा बल्कि हैरान भी रह गया। तालाब में इंतहाई खौफनाक सांप मगरमच्छों की तरह तैर रहे थे। उनकी तादाद काफी थी। तैरते तैरते वो अपना सर पानी से निकालकर खौफनाक अंदाज में फंकारते तो उमरो यार को अपने जिस्म में सर्द लहरें दौड़ती हुई महसूस होती थी। उमरो यार उन सांपों की तरफ देख रहा था कि ऐन उसी लम्हे उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो उसने मुड़कर राहदारी की तरफ देखा। एक कमरे का दरवाजा खुला और जाबूटी जादूगरनी निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। उसकी रंगत सबज थी, यहाँ तक कि उसके सर के बाल भी सबज रंग के थे। सर के दरमियान सफेद रंग की एक कोनी भी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें पथराई हुई दिखाई दे रही थी। यूं लगता था जैसे उसकी आंखों की जगह पत्थर हो। उसकी भवें काफी बड़ी और ऊपर को उठी हुई थी। उसके बाएं हाथ में एक हड्डी थी और वो इंतहाई गुसीली नजरों से उमरो यार की तरफ देखती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसे देखते ही उमरो यार समझ गया कि यही जाबूटी जादूगरनी है और उसी के हुक्म पर जादुई पिंजरा उसे कैद करके उसके जादू महल में ले आया है। जाबूटी जादूगरनी पिंजरे के पास पहुंचकर पथराई हुई नजरों से उमरो यार की तरफ देखने लगी। मैं हैरान हूँ कि एक सूखा सड़ा सा इंसान मेरे जादुई ढांचों को कैसे फना कर सकता है, जाबूटी जादूगरनी ने सांप की तरह फंकारते हुए कहा। कौन हो तुम? उमरो यार ने जानबूझकर खौफजदा लहजे में कहा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे आवाज उसके हलक से बमुश्किल निकल रही हो। जाबूटी जादूगरनी ने जवाब दिया। बूटी जादूगरनी? उमरो यार ने इस्तफसार किया। बूटी नहीं, जाबूटी जादूगरनी। जाबूटी जादूगरनी ने उसकी तस्दीक की। वैसे तुम्हारे सर के बालों का रंग सबज है तो इस लिहाज से तुम्हारा नाम सबज बूटी होना चाहिए, उमरो यार ने राय देते हुए कहा। खबरदार, अगर तुमने मेरा नाम बिगाड़ने की कोशिश की, जाबूटी जादूगरनी ने घबराते हुए कहा। तो उमरो यार सहम गया और सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। ठीक है बूटी। ओह नहीं, जाबूटी जादूगरनी, उमरो यार ने घबराए हुए लहजे में कहा। मेरा नाम याद कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मरने के बाद भी मेरा नाम याद रखो, जाबूटी जादूगरनी ने कहा। क्या मतलब? क्या मैं मरने वाला हूँ? उमरो यार ने सहमे हुए लहजे में कहा। तो जाबूटी जादूगरनी ने एक बार भरपूर कहकहा लगाया। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उमरो यार ने बदस्तूर खौफ भरे लहजे में कहा। तुम मलका जाफरान के कहने पर मेरे मुकाबले में आए हो। तुमने मेरे जादुई ढांचों को फना किया है। जादुई ढांचों के फना होने से मेरी जादुई सलाहियतों में कमी हो गई है। मैं तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगी। मेरा जादुई पिंजरा तुम्हें इसलिए यहाँ लाया है ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से हलाक कर सकूं। फिर मुझे सुकून रहेगा, जाबूटी जादूगरनी ने घबराते हुए कहा। तो उमरो यार के खौफ में मजीद इजाफा हो गया। मेरी बात सुनो जाबूटी जादूगरनी, ये सच है कि मैं मलका जाफरान के कहने पर तुम्हारी सरकोबी के लिए निकला हूँ, लेकिन मेरा मकसद तुम्हारी सरकोबी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक अहम बात बताने आ रहा हूँ, उमरो यार ने इस बार याराना लहजे में कहा। तो जाबूटी जादूगरनी बेख्तियार चौंक पड़ी। अहम बात? कैसी अहम बात? जाबूटी जादूगरनी ने पूछा। तो उमरो यार दिल ही दिल में खुश होने लगा कि जाबूटी जादूगरनी उसकी अय्यारी में आ रही है। जाबूटी जादूगरनी,
مجھے معلوم ہے کہ تم شہزادی راہیلا کی طرح خوبصورت اور جوان ہونا چاہتی ہو، اور یہ بھی چاہتی ہو کہ تم ہزاروں سال زندہ رہو، لیکن مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ عمرو یار اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا جیسے وہ تجسس پیدا کر رہا ہو۔ کون سی بات؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو عمرو یار؟ جابوٹی جادوگرنی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں، غصے کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہزادی راہیلا کو مرگی کی بیماری ہے اور اسے ہر 2-3 دن کے بعد مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ چونکہ تم نے 7 روز تک اسے سامنے بٹھا کر جاپ کرنا ہے اور 7ویں روز تم نے اس کے خون کی بھیٹ شیطان دیوتا کو دینی ہے، تو 7ویں روز اسے مرگی کا دورہ پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 7ویں روز کا دورہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ مزید یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر شہزادی راہیلا مرگی کے دورے سے ہلاک ہو گئی تو تمہارا جاپ ضائع ہو جائے گا اور تم کبھی بھی خوبصورت اور جوان نہیں ہو سکو گی اور نہ ہی ہزاروں سال زندہ رہ سکو گی۔ عمرو یار نے بات کو گھما پھرا کر کہا تو جابوٹی جادوگرنی کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو عمرو یار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی راہیلا کو میرے پاس رہتے ہوئے 3 روز ہو گئے ہیں، ان 3 روز میں تو اسے ایک بار بھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا۔ جابوٹی جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا وہ سارا دن تمہارے سامنے رہتی ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ وہ بھی عیاروں کا عیار تھا، اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ نہیں، جابوٹی جادوگرنی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تمہیں کیسے پتا کہ اس پر مرگی کا دورہ نہیں پڑا؟ آج ہی اسے دورہ پڑا تھا، لیکن تم لا علم رہی۔ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جابوٹی جادوگرنی کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ جابوٹی جادوگرنی نے کہا تو عمرو یار دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ وہ اسے چکرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نا یقین کرو، تمہاری مرضی، عمرو یار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے ناگ دیوتا سے بات کرنی ہوگی، وہی مجھے اصل حقیقت بتا سکتا ہے، جابوٹی جادوگرنی نے کہا۔ بے شک کر لو، لیکن اگر تمہارے ناگ دیوتا نے بھی بتا دیا کہ میں نے سچ کہا ہے تو پھر مجھے آزاد کر کے انعام دو گی؟ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا تو جابوٹی جادوگرنی اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں، لیکن اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو یاد رکھو، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے، جابوٹی جادوگرنی نے کہا اور مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ عمرو یار اپنی عیاری سے جابوٹی جادوگرنی کو چکرانے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن وہ اس کے واپس آنے سے پہلے ہی اس پنجرے سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد پنجرے سے باہر نکل آئے۔ وہ جانتا تھا کہ جب جابوٹی جادوگرنی کو معلوم ہوگا کہ اس نے اسے چکرانے کے لیے عیاری کی ہے تو وہ اس کا حشر نشر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ وہ پنجرے کے کونے میں بیٹھ کر کوئی ترکیب سوچنے لگا، لیکن باوجود سوچنے کے اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند بھی اٹھ چکی تھی۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اسے راہداری میں 2 لڑکیاں دکھائی دی جو ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر عمرو یار جلدی سے اٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی نے شہزادیوں کی طرح لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک تاج تھا، جبکہ دوسری عام سے لباس میں ملبوس تھی۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ جس لڑکی نے سر پر تاج پہنا ہوا اور شہزادیوں کی طرح کے لباس میں ملبوس ہے وہ یقیناً شہزادی راہیلا ہے، کیونکہ اس کی شکل ملکہ زعفران سے بہت ملتی تھی۔ کیا آپ شہزادی راہیلا ہیں؟ عمرو یار نے کہا، لیکن شہزادی راہیلا نے جواب دینے کی بجائے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں عمرو یار، میں شہزادی راہیلا ہوں، شہزادی راہیلا نے سرگوشی میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں آپ کو جابوٹی جادوگرنی کی قید سے رہائی دلانے آیا تھا، لیکن جابوٹی جادوگرنی نے مجھے چھپ کر مجھ پر وار کر دیا، عمرو یار نے کہا۔ میں جانتی ہوں، میں نے آپ کی اور جابوٹی جادوگرنی کی باتیں سن لی ہیں، شہزادی راہیلا نے کہا۔ جابوٹی جادوگرنی کہاں ہے؟ عمرو یار کو جابوٹی جادوگرنی کا خیال آیا تو اس نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، شہزادی راہیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ جابوٹی جادوگرنی کے ہتھے کیسے چڑھ گئے؟ شہزادی راہیلا نے پوچھا۔ جابوٹی جادوگرنی نے چھپ کر مجھے اس پنجرے میں قید کر دیا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں اس پنجرے سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اس پنجرے سے باہر نکل آیا تو جابوٹی جادوگرنی کو میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس کا استاد ناگو دیوتا بھی نہیں، عمرو یار نے کہا تو شہزادی راہیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی تو اچانک کنیز چلائی، شہزادی شہزادی، جابوٹی جادوگرنی آ رہی ہے۔ کنیز کے لہجے میں تشویش تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں دوڑتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئیں اور چند ہی لمحوں کے بعد عمرو یار کو جابوٹی جادوگرنی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ عمرو یار کے ذہن میں یکلخت ایک خیال آیا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی۔ جیسے ہی اس نے چادر اوڑھی تو وہ غائب ہو گیا۔ جابوٹی جادوگرنی نے پنجرے کے قریب پہنچ کر جب پنجرے کو خالی پایا تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ او، عمرو یار کہاں گیا؟ جابوٹی جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
پھر اس نے پنجرے کی سلاخیں پکڑی اور غور سے دیکھنے لگی۔ شاید اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امرو یار پنجرے سے باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ نہیں نہیں، جابوٹی جادوگرنی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، پھر ادھر ادھر چل کر دیکھنے لگی۔ امرو یار پنجرے کے کونے میں کھڑا جابوٹی جادوگرنی کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ جابوٹی جادوگرنی کی نظروں سے اوجھل ہونے کا خیال اچانک ہی اسے آیا تھا اور یہ ترکیب کارگر بھی ثابت ہوئی تھی۔ جابوٹی جادوگرنی ادھر ادھر امرو یار کو تلاش کرنے کے بعد واپس ادھر آ گئی۔ شوشو بھوشو، اچانک جابوٹی جادوگرنی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، تو چند لمحوں کے بعد دو لہیم شہین اور خوفناک شکل و صورت کے دیو ایک طرف سے برآمد ہو کر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ کیا حکم ہے جابوٹی جادوگرنی؟ دونوں دیووں نے بیک وقت مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ اس پنجرے میں امرو یار قید تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ جابوٹی جادوگرنی نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ تو شوشو اور بھوشو دونوں دیووں نے حیرت بھری نظروں سے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ جابوٹی جادوگرنی کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمیں نہیں معلوم جابوٹی جادوگرنی، ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ امرو یار یہاں اس پنجرے میں قید تھا۔ آپ نے ہمیں اس کی نگرانی پر مامور کیا ہوتا تو ہم اسے کہیں بھی نہیں بھاگنے دیتے، دوسرے دیو نے کہا۔ تو جابوٹی جادوگرنی کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ دونوں دیووں کی بات درست تھی۔ جابوٹی جادوگرنی نے ان دونوں کو امرو یار کی نگرانی پر مامور نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امرو یار میرے جادو محل میں موجود ہے، وہ میرے بنائے جادوئی حصار کو توڑ کر باہر نہیں نکل سکتا۔ جاؤ اور اسے تلاش کرو، جابوٹی جادوگرنی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو دونوں دیو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ امرو یار خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اسے پنجرے سے باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ جابوٹی جادوگرنی چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ پنجرے کی طرف کر کے زور سے جھٹکا تو پنجرا غائب ہو گیا۔ اب امرو یار آزاد ہو گیا تھا، اس لیے اس نے انتہائی پھرتی سے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور دبے قدموں چلتا ہوا جابوٹی جادوگرنی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جابوٹی جادوگرنی کے قریب پہنچ کر اسے خنجر مارنے ہی والا تھا کہ اچانک جابوٹی جادوگرنی کے دونوں کاندھوں سے یکلک دو سانپ ظاہر ہو گئے اور امرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے پھنکارے مارنے لگے۔ سانپوں کو ظاہر ہوتے اور پھر انہیں پھنکارتے ہوئے دیکھا تو جابوٹی جادوگرنی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کون ہے یہاں جو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ او، کہیں امرو یار تو نہیں؟ جابوٹی جادوگرنی نے چونکتے ہوئے کہا۔ دونوں سانپ مسلسل امرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے پھنکار رہے تھے، جس سے امرو یار سمجھ گیا کہ سانپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ انہیں پھنکارنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ جابوٹی جادوگرنی بھی حیران تھی۔ جب کوئی جابوٹی جادوگرنی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا تو یہ دونوں سانپ یکلک ظاہر ہو جاتے، جیسا کہ ابھی ہوا تھا۔ امرو یار نے جیسے ہی جابوٹی جادوگرنی کو خنجر داؤدی مارنا چاہا تو اس کی حفاظت پر مامور سانپ ظاہر ہو گئے۔ سانپ مسلسل پھنکار رہے تھے، پکڑ لو اس بدبخت کو، اچانک جابوٹی جادوگرنی نے چیختے ہوئے کہا۔ تو دونوں سانپ بجلی کسی تیزی سے ہوا میں لہراتے ہوئے امرو یار کی طرف بڑھے۔ ان سانپوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر امرو یار کے اوسان خطا ہو گئے۔ امرو یار نے پلٹ کر ایک طرف دوڑنا چاہا، لیکن دونوں سانپ یکلک اس کی ٹانگوں سے لپٹتے چلے گئے اور امرو یار خوف اور دہشت سے رک گیا۔ اس کے جسم میں سرد لہریں سی دوڑ گئی تھی۔ امرو یار نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خنجر داؤدی سے ایک سانپ پر وار کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ خنجر نے سانپ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ جابوٹی جادوگرنی غصے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر اندازے کے مطابق امرو یار پر پھونک مار دی۔ جیسے ہی اس نے پھونک ماری تو امرو یار کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے سلیمانی چادر اترتی جا رہی ہو۔ امرو یار نے جلدی سے سلیمانی چادر پکڑی اور اسے اتار کر اپنی زنبیل میں رکھ لی کہ کہیں وہ غائب ہی نہ ہو جائے۔ اسے ظاہر ہوتے دیکھ کر جابوٹی جادوگرنی کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جابوٹی جادوگرنی، ان سانپوں کو ہٹاؤ، مجھے ان سے خوف آ رہا ہے، امرو یار نے کہا۔ لیکن جابوٹی جادوگرنی نے کوئی جواب دینے کی بجائے ہڈی کا رخ امرو یار کی طرف کر کے ایک جھٹکا دیا تو یکلک اس ہڈی سے ایک شعلہ سا نکل کر امرو یار سے ٹکرایا اور امرو یار کو اپنی آنکھیں بند اور دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ پھر وہ لہرا کر فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی دونوں سانپ امرو یار کی ٹانگوں سے نکل کر دوبارہ اس کے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ اسی لمحے شوشو دیو اور بھوشو دیو بھی وہاں پہنچ گئے۔ جابوٹی جادوگرنی، ہم نے سارا محل چھان مارا ہے لیکن ہمیں امرو یار کہیں دکھائی نہیں دیا، بھوشو دیو نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اور پھر جیسے ہی ان دونوں کی نظر فرش پر بے ہوشی کے عالم میں پڑے امرو یار پر پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ او، یہ کون ہے؟ دونوں دیووں نے بیک وقت کہا۔ یہ امرو یار ہے، جابوٹی جادوگرنی نے کہا تو دونوں چونک پڑے۔ یہ کمبخت یہاں پڑا ہے، ہم اسے پورے محل میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، شوشو دیو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ غیبی حالت میں تھا اس لیے تم دونوں کو دکھائی نہیں دیا، یہ مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میرے جادوئی سانپوں کو دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں اسے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بہرحال اسے ستون کے ساتھ باندھ دو،
میں پہلے چابک سے اس کی مرمت کروں گی، اس کے بعد اسے موت کی وادی میں پہنچاؤں گی، جابوٹی جادوگرنی نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ تو دونوں دیووں نے امرو یار کو اٹھا کر ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر وہ جابوٹی جادوگرنی کے اشارے پر وہاں سے چلے گئے۔ جابوٹی جادوگرنی نے اپنے ہاتھ میں موجود ہڈی پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ سے ہڈی غائب ہو گئی۔ پھر اس نے بائیں ہاتھ پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ میں ایک چابک آ گیا۔ اس نے زور سے چابک لہرایا تو شراب کی تیز آواز پیدا ہوئی۔ شہزادی راہیلا اور اس کی رکھوالی پر مامور کنیز حیرت اور خوف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہزادی راہیلا سوچ رہی تھی کہ جابوٹی جادوگرنی امرو یار کو ہلاک کر دے گی اور پھر اس کی یہاں سے رہائی ناممکن ہو جائے گی۔ جابوٹی جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک ماری تو امرو یار ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے جابوٹی جادوگرنی کے ہاتھ میں چابک دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ اس کے چہرے پر پشمردگی چھا گئی تھی۔ جابوٹی جادوگرنی اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک، ہوشیار اور عیار ثابت ہوئی تھی۔ جابوٹی جادوگرنی کوہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کچا چبانا چاہتی ہو۔ امرو یار، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ شہزادی راہیلا کو مرگی کی بیماری ہے اور اسے دورے پڑتے ہیں، اور یہ بھی کہ میرے جاب کے ساتھ میں روز اسے دورہ پڑ سکتا ہے جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے ناگ دیوتا سے ساری باتیں معلوم کر لی ہیں۔ جابوٹی جادوگرنی نے اپنے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے کہا تو امرو یار کو کپکپی سی محسوس ہوئی۔ جابوٹی جادوگرنی کے لہجے میں بھی غرور محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو جابوٹی جادوگرنی، تمہارے مقابلے میں آ کر واقعی میں بے بس ہو گیا ہوں، امرو یار نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ معافی؟ ہرگز نہیں، یہ تمہیں میرے مقابلے میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، جابوٹی جادوگرنی بدستور رعونت بھرے لہجے میں بولی۔ تو امرو یار کی شکل رونے والی ہو گئی۔ ہاں واقعی مجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم دنیا کی سب سے طاقتور جادوگرنی ہو تو میں تمہارے مقابلے میں آنے کی بجائے دستبردار ہو جاتا، لیکن کاش، اب کیا ہو سکتا ہے، امرو یار نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے واقعی جابوٹی جادوگرنی کے مقابلے میں آنے پر افسوس ہو رہا ہو۔ البتہ اس کی بات سن کر جابوٹی جادوگرنی کی گردن اپنی تعریف سن کر اکڑ ہی گئی تھی۔ حالانکہ امرو یار نے عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو اس کے ظلم اور تشدد سے بچانا تھا۔ اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے امرو یار، یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، جابوٹی جادوگرنی نے کہا۔ لیکن تم مجھے معاف بھی تو کر سکتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم بہت رحم دل، نیک دل اور خوش اخلاق ہو، مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی، امرو یار نے ایک بار پھر جابوٹی جادوگرنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بات سن کر وہ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑی۔ امرو یار، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے اپنی عیارانہ باتوں پہ لگا کر تم رہائی حاصل کر لو گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب خاموش ہو جاؤ اور چابک کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جابوٹی جادوگرنی نے صفاقانہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی ایک بار پھر چابک فضا میں لہرایا تو شراب کی تیز آواز پیدا ہوئی۔ تو امرو یار کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دو جابوٹی، میں تمہاری منت کرتا ہوں، امرو یار نے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اسی لمحے جابوٹی جادوگرنی نے چابک امرو یار کو مار دیا۔ چابک لگتے ہی امرو یار کے حلق سے دردناک چینخ نکل گئی۔ جس جگہ چابک پڑا تھا وہاں سے لباس بھی پھٹ گیا تھا۔ اور چینخو امرو یار، خاموش نہ ہو، چینخو، جابوٹی جادوگرنی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور اس نے امرو یار پر چابک برسانے شروع کر دیے۔ امرو یار کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے فضا گونج رہی تھی۔ وہ جابوٹی جادوگرنی سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن جابوٹی جادوگرنی اس پر ترس نہیں کھا رہی تھی۔ امرو یار کے جسم سے خون بھی رس رہا تھا اور اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ رک جاؤ جابوٹی، رک جاؤ، رک جاؤ، امرو یار نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن جابوٹی جادوگرنی تو گویا بہری ہی ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل امرو یار پر چابک برسا رہی تھی۔ امرو یار جانتا تھا کہ اگر اس نے عیاری سے کام نہ لیا تو جابوٹی جادوگرنی اسے ہلاک کر کے سانس لے گی۔ چنانچہ اس نے اپنا سر دائیں طرف گرا کے آنکھیں بند کر لی اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود جابوٹی جادوگرنی اسے چابک مارتی رہی، لیکن جب اس نے امرو یار کو تڑپتے اور چیختے ہوئے نہ دیکھا تو وہ رک گئی اور چونک کر امرو یار کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ، لگتا ہے امرو یار مر گیا ہے، لیکن یہ اتنی جلدی کیوں مر گیا ہے؟ میں اسے ابھی اور تڑپتا اور چیختا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، جابوٹی جادوگرنی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے امرو یار کو ہلا جلا کر دیکھا، لیکن امرو یار بدستور مرنے کی اداکاری کرتا رہا۔ ارے، یہ تو واقعی مر گیا ہے، جابوٹی جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے شوشو اور بھوشو دیووں کو آواز دی تو وہ فوراً ہی حاضر ہو گئے۔ حکم کرو جابوٹی جادوگرنی، دونوں دیووں نے بیک وقت کہا۔ امرو یار مر گیا ہے، اس کی لاش کو جنگل میں پھینک دو تاکہ اس کا گوشت چیل کوے کھا لیں، جابوٹی جادوگرنی نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر ان دونوں نے مل کر امرو یار کو ستون سے آزاد کیا اور اسے اٹھائے ایک طرف بڑھ گئے۔ دیووں کے جانے کے بعد امرو یار کراہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں دیو اسے جنگل میں پھینک گئے تھے۔
صبح ہونے والی تھی، لیکن چونکہ جنگل کے درخت گھنے تھے اس لیے چاند کی روشنی بمشکل ہی جنگل میں آ رہی تھی۔ عمرو یار کے زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا کہ اس کی عیاری اس کے کام آ گئی اور اس کی جان بچ گئی، ورنہ جس انداز میں جابوٹی جادوگرنی نے چابک مار مار کر اس کا حشر بگاڑا تھا، اگر وہ عیاری نہ کرتا تو جابوٹی جادوگرنی نے اسے مار کر ہی سانس لینا تھا۔ عمرو یار چند لمحے کراہتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے طلسمی مرہم نکالا اور اپنے زخموں پر لگانے لگا۔ جیسے جیسے اس کے زخموں پر مرہم لگتا جا رہا تھا اسے سکون مل رہا تھا، اور چند لمحوں کے بعد اسے ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ عمرو یار نے طلسمی مرہم زنبیل میں رکھنے کے بعد دوسرا لباس نکال کر پہن لیا۔ اسے بھوک بھی بے حد لگ رہی تھی، اس لیے اس نے ایک درخت سے چند پھل توڑے اور درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پھل کھانے لگا۔ پھل کھانے کے بعد اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ میں جابوٹی جادوگرنی کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو یار نے کہا تو چند لمحوں کے بعد سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ لکھا تھا، جابوٹی جادوگرنی کو اس صورت میں ہلاک کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کی حفاظت پر مامور سانپوں کا خاتمہ کیا جائے۔ سانپوں کے فنا ہوتے ہی اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ سانپوں کو کیسے فنا کیا جا سکتا ہے؟ عمرو یار نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ لکھا تھا، عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ دونوں سانپ جادوئی ہیں، اگر ان کی آنکھیں پھوڑ دو تو وہ اندھے ہو جائیں گے، تو پھر ان کو فنا کیا جا سکتا ہے۔ یہ پڑھ کر عمرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سنہری تختی واپس زنبیل میں رکھی اور جابوٹی جادوگرنی کے جادو محل میں داخل ہونے کی ترکیب سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ صبح بھی ہو رہی تھی، اس لیے عمرو یار نے زنبیل سے مشکیزہ نکال لیا۔ مشکیزے میں پانی موجود تھا۔ عمرو یار نے پہلے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ روغن عیاری چہرے پر ملنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت لڑکی کا تصور کیا تو یکلک وہ ایک خوبصورت لڑکی بن گیا۔ پھر وہ جنگل سے نکل کر جابوٹی جادوگرنی کا جادو محل تلاش کرنے لگا۔ اسے جلد ہی دور سے ایک خوبصورت محل دکھائی دیا تو عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی جابوٹی جادوگرنی کا جادو محل ہے۔ اس کی تصدیق بھی ہو گئی کیونکہ عمرو یار کو دونوں دیو شوشو اور بھوشو بھی دکھائی دیے تھے جو جادو محل کے باہر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمرو یار تیز تیز چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا۔ جب دونوں دیووں کی نظر اس پر پڑی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دیو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام چمکیلی جادوگرنی ہے، میں شہنشاہ افراسیاب کا اہم پیغام جابوٹی جادوگرنی کے نام لے کر آئی ہوں۔ کیا جابوٹی جادوگرنی محل میں موجود ہے؟ عمرو یار نے زنانہ آواز میں کہا۔ ہاں، جابوٹی جادوگرنی موجود ہے، دوسرے دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر جا کر اسے میرے بارے میں بتاؤ، عمرو یار نے کہا تو شوشو دیو مڑ کر جادو محل کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی واپسی تھوڑی دیر کے بعد ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ جابوٹی جادوگرنی اس کا انتظار کر رہی ہے تو عمرو یار اسبات میں سر ہلاتا ہوا جادو محل میں داخل ہو گیا۔ شوشو دیو بھی اس کے پیچھے تھا اور اس نے جابوٹی جادوگرنی کے کمرہ خاص تک اس کی رہنمائی کی تھی۔ جابوٹی جادوگرنی ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی پھل کھا رہی تھی۔ عمرو یار چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور بولا، جابوٹی جادوگرنی کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بیٹھو۔ جابوٹی جادوگرنی نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمرو یار پلنگ کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جابوٹی جادوگرنی، میرا نام چمکیلی جادوگرنی ہے اور میں شہنشاہ افراسیاب کا خاص پیغام لے کر آئی ہوں۔ عمرو یار نے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ جابوٹی جادوگرنی نے کہا، شہنشاہ افراسیاب کے بھتیجے رامان جادوگر کی شادی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کی خواہش ہے کہ آپ ان کے بھتیجے کی شادی میں شرکت کریں، اسی لیے انہوں نے مجھے پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ عمرو یار نے کہا تو جابوٹی جادوگرنی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ ارے واہ، کب ہے شادی؟ جابوٹی جادوگرنی نے کہا۔ 1 ہفتے کے بعد، عمرو یار نے جواب دیا۔ رامان جادوگر کی شادی کس جادوگرنی سے ہو رہی ہے؟ جابوٹی جادوگرنی نے پوچھا۔ وزیر اعظم کی بہن ایارہ جادوگرنی سے، عمرو یار نے کہا تو جابوٹی جادوگرنی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں رامان جادوگر کی شادی میں ضرور شرکت کروں گی۔ شہنشاہ افراسیاب کو میرا پیغام دے دینا کہ میں ضرور آؤں گی، جابوٹی جادوگرنی نے کہا۔ تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں آپ کا پیغام شہنشاہ افراسیاب تک پہنچا دوں گی، عمرو یار نے کہا۔ چونکہ تم سفر کر کے آئی ہو، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی اور تم تھکی ہوئی بھی ہوگی، اس لیے پہلے تم ناشتہ کر لو، پھر آرام کر کے واپس چلی جانا، جابوٹی جادوگرنی نے کہا۔ نہیں، ناشتہ تو میں نے راستے میں ہی کر لیا تھا، البتہ میں سفر کی وجہ سے بے حد تھکی ہوئی ہوں، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں، عمرو یار نے کہا تو جابوٹی جادوگرنی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی تو چند لمحوں کے بعد ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ حکم کرو جابوٹی جادوگرنی، کنیز نے کہا۔
चमकीली जादूगरनी को मेहमान खाने में ले जाओ, ये आराम करना चाहती है। जाबूटी जादूगरनी ने ताकमाना लहजे में कहा। बेहतर जाबूटी जादूगरनी, आओ चमकीली जादूगरनी। कनीज ने पहले जाबूटी जादूगरनी को जवाब दिया और फिर उमरो यार से मुखातिब हुई। थोड़ी देर के बाद कनीज उमरो यार को मेहमान खाने में छोड़कर चली गई तो उमरो यार ने जंबील से गुड़िया निकालकर उसके सर पर हाथ मारा तो वो गुड़िया यकलक ना सिर्फ उसके कदो कामत के बराबर हो गई बल्कि उसने उसकी मौजूदा शक्ल भी इख्तियार कर ली, जो बहरूप उमरो यार ने बदला था। उमरो यार ने उसे उठाकर पलंग पर लिटा दिया। अब ऐसा दिखाई देता था जैसे वहां चमकीली जादूगरनी सो रही हो। उमरो यार ने जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर खुद पर ओढ़ी और फिर वो मेहमान खाने से निकलकर शहजादी राहीला को तलाश करने लगा। एक कमरे में उसे शहजादी राहीला और वो कनीज दिखाई दी जो उसके साथ थी। शहजादी राहीला एक पलंग पर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी और वो कनीज से बातें कर रही थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उमरो यार हलाक हो चुका है। वो तो दुनिया का माना हुआ अय्यार है, फिर वो जाबूटी जादूगरनी के हाथों कैसे मारा गया? शहजादी राहीला कह रही थी। मैं जिंदा हूँ शहजादी, उमरो यार ने कहा तो शहजादी राहीला और कनीज दोनों बेख्तियार चौंक कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उन्हें उमरो यार दिखाई नहीं दे रहा था। उसी लम्हे उमरो यार ने सुलेमानी चादर उतार दी तो वो जाहिर हो गया। अपने सामने एक लड़की को जाहिर होते देखकर वो दोनों ठिठक गईं। कौन हो तुम? शहजादी राहीला ने सरसराती आवाज में कहा। मैं उमरो यार हूँ शहजादी राहीला, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए अपनी असल आवाज में कहा। तो शहजादी राहीला और कनीज दोनों के चेहरों पर खुशी के तासुरात उभर आए। शहजादी राहीला तेजी से पलंग से नीचे उतर आई, लेकिन उसने कहना चाहा तो उमरो यार ने उसकी बात काट दी। जाबूटी जादूगरनी यही समझती है कि मैं हलाक हो गया हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि आपको उसकी कैद से रिहाई दिलाने और उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाने आ गया हूँ। जाबूटी जादूगरनी को धोखा देने के लिए मुझे ये बहरूप बदलना पड़ा है, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहजादी राहीला और कनीज दोनों फरते मुसर्रत से उछल पड़ी। आप मुझे यहाँ से कैसे निकाल कर ले जाएंगे? जाबूटी जादूगरनी को आपके जिंदा होने का पता चला तो वो आपको हलाक करने आ जाएगी, शहजादी राहीला ने कहा। आप फिक्र ना करें, मैं आपको अपनी जंबील में भेज देता हूँ जहाँ आप महफूज रहेंगी, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहजादी राहीला और कनीज दोनों चौंक पड़ी। क्या मतलब? क्या मैं आपकी जंबील में जा सकती हूँ? शहजादी राहीला ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मेरी जंबील में हर चीज समा सकती है, मैं आपको जंबील में भेज रहा हूँ, उमरो यार ने कहा। तो शहजादी राहीला ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उमरो यार ने अपने लिबास के नीचे से जंबील निकालकर उसका धाना खोलकर चल मेरी जंबील में कहा। तो शहजादी राहीला उछलकर जंबील में चली गई। जंबील एक लम्हे के लिए भारी हुई, फिर हल्की हो गई। कनीज आंखें फाड़े हैरत भरी नजरों से उमरो यार की जंबील की तरफ देख रही थी। क्या तुम भी छुपना चाहती हो? उमरो यार ने कनीज की तरफ देखते हुए पूछा। तो उसने भी इस बात में सर हिला दिया। उमरो यार ने उसे भी जंबील में भेजा और सुलेमानी चादर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल आया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभरे हुए थे कि शहजादी राहीला महफूज हो गई थी। वो अगर वहां से जाना चाहता तो जा सकता था, लेकिन उमरो यार जानता था कि जब जाबूटी जादूगरनी को मालूम होगा कि उमरो यार शहजादी राहीला को उसके जादू महल से निकाल कर ले गया है तो वो सीख पा हो जाएगी और उसे हलाक करने और शहजादी राहीला को ले जाने के लिए उसके पीछे आ जाएगी। इसीलिए उमरो यार ने जाबूटी जादूगरनी को हलाक करके काले जजीरे से जाने का फैसला किया था। उमरो यार इधर उधर देखता हुआ जाबूटी जादूगरनी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जल्द अज जल्द उसे हलाक करना चाहता था। उसे खदशा था कि अगर जाबूटी जादूगरनी ने शहनशाह अफरासियाब से राब्ता कायम किया तो उसका भांडा फूट सकता है। इसलिए उमरो यार जल्द अज जल्द जाबूटी जादूगरनी का किस्सा तमाम करना चाहता था। जाबूटी जादूगरनी के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचते ही उमरो यार ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो उसे पलंग पर जाबूटी जादूगरनी बैठी दिखाई दी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे हुए थे। उसकी नजरें सामने वाली दीवार पर जमी हुई थी जहाँ एक मंजर उभरा हुआ था और उस मंजर में उसे शहनशाह अफरासियाब दिखाई दिया। ओह, तो वो चमकीली जादूगरनी दरअसल उमरो यार है, लेकिन वो जिंदा कैसे बच गया है? मैंने तो उसे हलाक कर दिया था। उमरो यार को जाबूटी जादूगरनी की सरसराती आवाज सुनाई दी तो उमरो यार ने होंठ भींच लिए। उसका भांडा फूट चुका था। अब जितनी जल्दी हो सके इसको हलाक कर दो। ये शख्स हम जादूगरों के लिए दर्द सर बना हुआ है। अगर तुम उमरो यार को हलाक करने में कामयाब हो गई तो मैं सामरी जादूगर की रूह से सिफारिश करके तुम्हें मजीद जादुई ताकतें दिलवा दूंगा। उमरो यार को शहनशाह अफरासियाब की आवाज सुनाई दी। ठीक है शहनशाह अफरासियाब, उमरो यार मेहमान खाने में सो रहा है, मैं अभी जाकर उसे भस्म करती हूँ, जाबूटी जादूगरनी ने कहा। उसे हलाक करने के बाद मुझे इत्तला देना। शहनशाह अफरासियाब की आवाज सुनाई दी। ठीक है, जाबूटी जादूगरनी ने कहा और फिर एक झमाके से दीवार पर मौजूद मंजर गायब हो गया। उमरो यार ने जल्दी से पुड़िया निकाल ली जिसमें बेहोशी का सफूफ मौजूद था। उसने पुड़िया खोलकर सफूफ अंदर फेंका
اور دروازہ بند کر دیا۔ سارا صفوف قالین پر پھیل گیا تھا۔ یہ صفوف زود اثر تھا، اس لیے جیسے ہی جابوٹی جادوگرنی نے سانس لیا تو اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، لیکن صفوف بے ہوشی نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ جابوٹی جادوگرنی چند لمحے اپنا سر پکڑے ادھر ادھر لڑکھڑاتی رہی، پھر لہرا کر قالین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب امرو عیار کو یقین ہو گیا کہ جابوٹی جادوگرنی بے ہوش ہو چکی ہوگی تو اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو واقعی جابوٹی جادوگرنی بے ہوش ہو کر قالین پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ امرو عیار اندر داخل ہونے کے بعد اپنے اصل بہروپ میں آ گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھی اور تلوار حیدری نکال لی اور جابوٹی جادوگرنی کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ تلوار حیدری سے جابوٹی جادوگرنی کو ہلاک کرتا، یکلخت ایک جھماکے سے اس کے محافظ سانپ ظاہر ہو کر پھنکار پڑے۔ ان کی پھنکار اتنی زوردار تھی کہ امرو عیار دہل کر رک گیا۔ اچانک سانپ جابوٹی جادوگرنی کے کاندھوں کے پیچھے سے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ امرو عیار ان سے مقابلے کے لیے تیار تھا، اس لیے جیسے ہی دونوں سانپ اس کے قریب پہنچے تو امرو عیار نے تلوار حیدری گھما دی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ دونوں جادوئی سانپ تھے اور وہ ان کی آنکھیں پھوڑے گا تو وہ فنا ہوں گے۔ اس کی تلوار دونوں سانپوں کے جسموں سے ٹکرائی، لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا۔ امرو عیار نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بار پھر تلوار حیدری سے ان پر وار کیا، لیکن نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا۔ پھر اچانک ایک سانپ تیزی سے امرو عیار کے پیروں سے لپٹتا چلا گیا، جبکہ دوسرا سانپ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے امرو عیار کو ڈسنے کی کوشش کی، لیکن امرو عیار نے انتہائی پھرتی کے ساتھ بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی اور اسے دور کرنے لگا۔ چونکہ سانپ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ بھی امرو عیار کو ڈسنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے سانپ نے امرو عیار کے پیروں کو جکڑا ہوا تھا اور اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے آہنی زنجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ امرو عیار نے ہمت جمع کرتے ہوئے تلوار حیدری بلند کی اور سانپ کی آنکھ میں گھونپ دی۔ سانپ تکلیف سے قسمساتے ہوئے پھنکارا اور مچلتے ہوئے اپنی گردن امرو عیار کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن امرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری اس کی آنکھ سے نکال کر اس کی دوسری آنکھ میں گھونپ دی۔ سانپ ایک بار پھر قسمساتے ہوئے پھنکارا، پھر امرو عیار نے تلوار حیدری اس کی آنکھ سے نکال کر اس کے پھن پر ماری تو کھچ کی آواز کے ساتھ ہی اس کا پھن کٹ کر دور جا گرا۔ امرو عیار نے پھن کٹے سانپ کو قالین پر پھینک دیا اور دوسرے سانپ کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسرے سانپ نے امرو عیار کو بری طرح سے جکڑا ہوا تھا، اس لیے وہ امرو عیار کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا، لہٰذا امرو عیار خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا اور اسی کوشش میں ہی وہ اچھل کر پشت کے بل قالین پر گر گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اسے جابوٹی جادوگرنی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اگر وہ ہوش میں آ گئی تو اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا، بلکہ اس کی موت لازمی تھی۔ جابوٹی جادوگرنی اس بار اسے کسی قسم کا بھی موقع نہیں دے گی۔ دوسرا سانپ اب امرو عیار کے سینے پر سوار ہو چکا تھا اور امرو عیار کی خوف سے آنکھیں پھٹتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے امرو عیار کو ڈس سکتا تھا۔ امرو عیار چوکنا تھا، اس لیے جیسے ہی سانپ نے اس کے چہرے پر پھن مارا تو امرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے خود کو سمیٹا اور کروٹ بدلنے کی کوشش کی۔ نتیجے میں سانپ کا پھن قالین پر پڑا۔ پھر جیسے ہی سانپ نے اپنا پھن اٹھایا تو امرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا پھن پکڑ لیا اور تلوار اس کی آنکھ میں گھسیڑ دی۔ سانپ نے زوردار پھنکار ماری اور اس نے تڑپ کر امرو عیار کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن امرو عیار نے اس کی دوسری آنکھ میں بھی تلوار حیدری گھسیڑ دی۔ پھر اس نے تلوار حیدری اس کے پھن پر ماری تو اس کا پھن کٹ کر دور جا گرا اور سانپ کا باقی ماندہ جسم پھڑکنے لگا۔ امرو عیار نے اسے دور اچھال دیا اور خود ہانپتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں سانپ یکلخت ایک جھماکے سے وہاں سے غائب ہو گئے تو امرو عیار نے سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جابوٹی جادوگرنی کے محافظ سانپوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب مرنے کی باری تمہاری ہے جابوٹی جادوگرنی، امرو عیار نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا اور تلوار حیدری پکڑے اس کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے جابوٹی جادوگرنی ہوش میں آ گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جب امرو عیار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی، جبکہ امرو عیار بھی رک گیا۔ میرے محافظ سانپوں، ہلاک کرو امرو عیار کو، جابوٹی جادوگرنی نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اس کے محافظ سانپ وہاں ہوتے تو وہ امرو عیار کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ تو پہلے ہی امرو عیار کے ہاتھوں فنا ہو چکے تھے۔ جابوٹی جادوگرنی، تمہارے دونوں سانپ فنا ہو چکے ہیں، انہیں بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا تو جابوٹی جادوگرنی بیٹھے بیٹھے ایسے اچھل پڑی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے امرو عیار کو دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جابوٹی جادوگرنی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ ہو چکا ہے بوٹی جادوگرنی، اب مرنے کی باری تمہاری ہے، امرو عیار نے طنزیہ لہجے میں اس کا نام بگاڑتے ہوئے کہا تو جابوٹی جادوگرنی دانت پیس کر رہ گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امرو عیار چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جابوٹی جادوگرنی تک پہنچ کر اس کی گردن پر تلوار حیدری سے وار کرتا، یکلخت
जाबूटी जादूगरनी के गिर्द स्याह रंग का धुआं सा फैल गया। उमरो यार ने होंठ भींच लिए। वो समझ गया था कि जाबूटी जादूगरनी वहां से फरार हो रही है। उमरो यार उसे फरार नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही धुआं गायब हो गया, तो उसके साथ ही जाबूटी जादूगरनी भी गायब हो गई। कहाँ भागती हो खबीस जाबूटी जादूगरनी, उमरो यार ने झिंझलाते हुए कहा, और फिर वो तलवार हैदरी संभाले कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसे शोशो और भोशो देव दिखाई दिए, जो दंदनाते हुए उसी की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। वो रहा उमरो यार, उसे भागने नहीं देना, शोशो देव ने चीखते हुए कहा। उमरो यार ने होंठ भींचते हुए जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर खुद पर ओढ़ ली, और दोनों देव ठठक कर रुक गए और हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगे। उमरो यार कहाँ गायब हो गया, शोशो देव ने सरसराती आवाज में कहा। वो यहीं कहीं होगा, आओ इधर तलाश करते हैं, भोशो देव ने जवाब देते हुए कहा। और फिर वो दोनों तेज तेज कदमों से चलते हुए एक तरफ बढ़ते चले गए, तो उमरो यार भी जादू महल से बाहर आ गया। बाहर आते ही एक चट्टान की ओट में होकर उसने जमील से सुनहरी तख्ती निकाली और कहा, ऐ सुनहरी तख्ती, मुझे बताया जाए कि जाबूटी जादूगरनी कहाँ छुप गई है। उमरो यार की बात मुकम्मल ही हुई थी कि सुनहरी तख्ती पर अल्फाज उभरते चले गए। लिखा था, उमरो यार को बताया जाता है कि जाबूटी जादूगरनी अपने जादू महल से निकलकर काले जजीरे के एक गार में छुप गई है। जाबूटी जादूगरनी को हलाक करने का कोई तरीका बताओ, उमरो यार ने कहा, तो सुनहरी तख्ती पर अल्फाज उभर आए। लिखा था, उमरो यार को बताया जाता है कि जाबूटी जादूगरनी को अगर अंधा कर दिया जाए तो उसकी सारी जादुई ताकतें खत्म हो जाएंगी और वो आम इंसान बन जाएगी। उमरो यार ने ये अल्फाज पढ़ने के बाद सुनहरी तख्ती जंबील में रख ली और जंबील के मुहाफिज बोने को बाहर आने का हुक्म दिया। तो मुहाफिज बोना जंबील से निकलकर हवा में तैरता हुआ उसके सामने आकर फिजा में मुअल्लिक हो गया। क्या हुक्म है आका, सलाम दुआ के बाद मुहाफिज बोने ने मोतबाना लहजे में पूछा। मुहाफिज बोने, मालूम करो कि जाबूटी जादूगरनी किस गार में छुपी हुई है, फिर मुझे वहां ले चलो, उमरो यार ने कहा। तो मुहाफिज बोना असबात में सर हिलाने के बाद एक तरफ चला गया। फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो वापस आया और उमरो यार को लेकर एक गार के सामने पहुंच गया। जैसे ही वो गार के सामने पहुंचा तो यकलक एक झमाका हुआ और उमरो यार के सामने नीला और स्याह रंग का मिला जुला अंधेरा छा गया। दूसरे ही लम्हे अंधेरे में जाबूटी जादूगरनी का चेहरा जाहिर हो गया। गैजो गजब से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और उसके मुंह के ऊपर और नीचे के दो दो दांत बड़े बड़े और नुकीले दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर उमरो यार के उसान खता हो गए और वो घबरा कर उल्टे कदमों पीछे हटता चला गया। उमरो यार, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी, जाबूटी जादूगरनी ने घराते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि वो उमरो यार पर वार करती, उमरो यार ने बिजली की सी तेजी से जंबील से तलवार हैदरी निकालकर उसकी एक आंख में मार दी। जाबूटी जादूगरनी के हलक से दर्दनाक चीख निकली। अभी उसकी चीख की बाज़गुश्त खत्म ही नहीं हुई थी कि उमरो यार ने उसकी दूसरी आंख में भी तलवार हैदरी मार दी। यकलक एक झमाका हुआ और जाबूटी जादूगरनी धड़ाम से पथरीली जमीन पर आ गिरी। वो बुरी तरह से तड़प रही थी, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उमरो यार ने वक्त जाया किए बगैर तलवार हैदरी उसके पेट में घोंप दी, तो उसके हलक से निकलने वाली चीख से काले जजीरे की फिजा गूंज उठी। वो पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रही थी और फिर चंद लम्हे तड़पने के बाद एक झटके से साकित हो गई। उमरो यार ने उसके हलाक होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और तलवार हैदरी साफ करके जंबील में रख दी। फिर वो पहाड़ी रास्तों से होता हुआ वहां आ गया जहां जाबूटी जादूगरनी का जादू महल था, लेकिन उसके मरते ही उसका जादू महल भी गायब हो गया था। अलबत्ता वहां 6 लड़कियां मौजूद थीं जो हैरत भरी नजरों से उमरो यार की तरफ देख रही थीं। मुहाफिज बोना भी हवा में तैरता हुआ उमरो यार के साथ साथ आया था। उमरो यार ने उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहा कि उसने जाबूटी जादूगरनी को हलाक कर दिया है और वो सब आजाद हो गई हैं। तो वो बेहद खुश हुई। फिर उमरो यार ने जंबील से तिलिस्मी कालीन निकाल कर बिछाया और वह सब उस पर बैठ गए। तो उमरो यार के हुक्म पर तिलिस्मी कालीन उन्हें लिए मुल्क बसरा की तरफ बढ़ गया। उमरो यार बेहद खुश था कि उसे मलका जाफरान और अमीर हमजा की तरफ से ढेरों हीरे और जवाहरात मिलने वाले थे, जिससे उसकी जंबील में मौजूद खजाने में मजीद इजाफा हो जाएगा। एक रात के सफर के बाद दूसरे रोज तिलिस्मी कालीन ने उन्हें दरबार हमजा पहुंचा दिया। मलका जाफरान सरदार अमीर हमजा के शाही महल में ही ठहरी हुई थी, इसलिए जब उन्हें उमरो यार के आने की तला मिली तो वो दौड़ी दौड़ी चली आई। चंद लम्हों के बाद सरदार अमीर हमजा और उनकी बेगम भी आ गए। उनके आने से पहले ही उमरो यार ने जंबील से शहजादी राहिला और उसकी खिदमत पर मामूर कनीज को जंबील से बाहर निकाल दिया था। मलका जाफरान अपनी बेटी से मिलकर बेहद खुश हुई और वादे के मुताबिक उन्होंने उमरू अय्यार को इनाम और इकराम से नवाज दिया। जिन लड़कियों को जाबूटी जादूगरनी
اغوا کر کے اپنے جادو محل میں لے گئی تھی۔ وہ دربار حمزہ میں رک گئی تھی اور سردار امیر حمزہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ان کے گھر پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ساری لڑکیاں مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد امرو یار خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا۔